سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، اطمئنوا ان شاء اللہ الی یوم الدین۔ سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بس یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری شمارہ ہے ہمارا نبی۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ دین کے باہر تو جو بھی کر لے، مگر دین کے اندر ہے نبی نبی۔ آیت مطلوبہ کی روشنی میں کچھ بھی عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت خاتم پیغمبرہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و عقیدت پیش کرنے پڑھے بابد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الجامع صحیح کی حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی آپ کی نیت رہے گی ویسے ہی عمل ہوگا۔ پھر آگے جا کے ایک دوسری حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے عمل سے زیادہ اس کی نیت کا ثواب ہے۔ مومن کی نیت سے عمل سے زیادہ نیت کا ثواب ہے۔ مومن جو ارادہ کرتا ہے اور جو نیت کرتا ہے، تو یہاں تک سرکار نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے اس امت پر، ہم پر اور آپ پر، کہ ہم صرف نیک کام کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، فرشتوں کی طرف سے ایک نیکی۔ اور اگر اس کام کو جو ہم نے سوچا نیت کیا، آج نیت کیا اور آج ہی عمل کیا، یا کل عمل کیا، ایک ہفتے کے بعد عمل کیا، جب عمل کر لیں گے تو ہمارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بامثالھا،
کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دے گا۔ یہ تو قرآن ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ حدیث کہ جو نیک کام کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے کرتے برابر اس کو 1 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ اس پہ عمل کر لے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ خاص تحفہ اس امت کے لیے، اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث ہے کہ میرا کوئی صحابی اگر اللہ کی راہ میں رتی برابر کوئی چیز خیرات کر دے، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر، کحبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر راہ خدا میں صدقہ کر دے، بعد میں آنے والا اگر کوئی سونے کا پہاڑ صدقہ کرے، میرا کوئی صحابی اللہ کی راہ میں رائی کے دانے کے برابر سونا صدقہ کرے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، تو بھی وہ میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیا معاملہ ہے؟ اب اس کو یوں سمجھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت بہت قوی ہوتی ہے اور منافق کی نیت بیمار ہوتی ہے۔ مومن کی نیت بھاری ہوتی ہے اور منافق کی نیت کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن نیت اچھی کرتا ہے، عمل کم کرتا ہے، اور منافق عمل بہت کرتا ہے مگر نیت بہت تھوڑی رہتی ہے۔ تو منافق کا عمل بہت بہترین، داڑھی ہے، کنگا پاجامہ ہے، سر پہ لوٹا بستر ہے، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ایمان نہیں ہے، نیت نہیں ہے ٹھیک، تو پھر وہ کوئی کام کی نہیں۔ اور ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ عمل کم، نیت درست تو ثواب زیادہ۔ تو صحابہ کرام کو جو اتنا ثواب ملا، اس میں جو یہاں مالیت کم، صحابہ کرام نے صدقہ کیا رائی کا دانہ، مالیت کم مگر ثواب زیادہ، بعد میں آنے والے لوگ سونے کا پہاڑ صدقہ کرے، مالیت زیادہ مگر ثواب کم، صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کی نیت ٹھیک رہتی تھی، ان کے عمل میں اخلاص ہوتا تھا، ان کے عمل میں ریا نہیں، دکھاوا نہیں، اخلاص ہوتا تھا۔ اور اگر آج وہ اخلاص ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، یا پھر کسی کے دباؤ میں کر رہے ہیں، صدق اور اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آج انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب راضی تو سب راضی۔ جب اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے تو سب لوگ راضی، تو وہ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ارے ان کو راضی مت کرو، رب کو راضی کرو، اگر رب راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں گے، کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو صدق اور اخلاص یہ چیز جو ہے کہاں سے ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر صدق و اخلاص نہیں آتا، نہ روزہ رکھنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ یہ تو اعمال ہیں، اور یہ اعمال اپنی قبولیت میں خود صدق و اخلاص کے محتاج ہیں۔ حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میزان عدل قائم ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی، تو کئی نمازیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کئی حاجیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کئی غازیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کئی عالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کئی پرہیزگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا مولا ہم نے تو تیری راہ میں جہاد کیا، کہے گا مولا ہم نے تو تیری راہ میں نماز پڑھی ہے، روزے رکھے، حج کیے ہیں، کیا معاملہ؟ تو اس کا جواب جو حدیث میں سرکار نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ حاجی کہیں، وہ ہو گیا۔ حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں گے، دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا، اب تم جہنم میں جاؤ۔ نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں گے، وہ ہو گیا معاملہ، اب جہنم میں جاؤ۔ روزہ بھی اسی نیت سے رکھا تھا، زکوٰۃ بھی اسی لیے دیا تھا کہ لوگ تمہیں مالدار سمجھے، سخی سمجھیں گے، مگر وہ کہا جا چکا ہے اب جہنم میں جاؤ۔ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، مولانا کہیں، عزت کرے، قدر کرے، احترام کرے، وہ سارا معاملہ ہو گیا، اب تم جہنم میں جاؤ۔ تو یہ جو عمل ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اعمال خیر و خیرات جتنے بھی ہیں، یہ سارے اعمال اپنی قبولیت میں خود اخلاص کے محتاج ہیں۔ یعنی روزہ کہتا ہے بندے مجھے اخلاص کے ساتھ رکھ، روزہ کہتا ہے بندے
مجھے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے رکھ۔ سجدہ کہتا ہے بندے مجھے دکھلاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ ادا کر، رب کی رضا کے لیے ادا کر۔ ویسے ہی زکوٰۃ، حج، تمام اعمال اپنی قبولیت میں خود اخلاص کے محتاج ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے صدق و اخلاص کے ساتھ ادا کر۔ اگر ایک سجدہ زندگی کا تو نے صدق و اخلاص سے ادا کر لیا، رب کی رضا کے لیے ادا کر لیا، تیری مغفرت کے کافی ہے۔ مگر ہم سر سجدے میں اور دل نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں دکھلاوا بہت ہوتا ہے، اور یہ دکھلاوا رب کو پسند نہیں۔ جو حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی، سرکار بیٹھے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور زانوی ادب تہ کیے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے 3 سوال کیا۔ پہلا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ 3 سوال کیا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما دی۔ حدیث جبریل بہت مشہور و معروف ہے۔ تو 3 سوال کیا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جوابات کو، یہ سمجھنے کی بات ہے آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف شریعت والے ہیں اور ہم نے شریعت کو اپنا لیا، تو یہ تصوف اور یہ طریقت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کام کی نہیں، ہمارے لیے شریعت ہی کافی ہے۔ مگر اس کا جواب مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث جبریل میں دیا۔ کیا دیا؟ جب سیدنا جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جو ارکان ہیں، اعمال ہیں، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں کہا۔ پھر سید الملائکہ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، سرکار بتایا جائے ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرو، جو بھی کام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وفاداری، مکمل وفاداری کا نام ایمان ہے، اور تابعداری کا نام اسلام ہے۔ تابعداری کا نام اسلام اور وفاداری کا نام ایمان۔ پھر حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا رب کی عبادت تم ایسے کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو تو عبادت اس انداز سے کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو حدیث جبریل حدیث ہے، قرآن میں جو عربی صحابی ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا، مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کہا کہ یار آمنا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایمان لایا، اس ایمان قبول کر لیا۔ تو قرآن میں رب نے کہا کہ لا یقولوا آمنا قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹوپی آپ کی رومال دوں کیا ہے؟ یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا، کیونکہ ابھی ایمان تو تمہارے دلوں تک داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان نے جگہ نہیں بنائی۔ قرآن میں رب نے کہا، یہ عربی صحابی نئے نئے ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کا کلمہ پڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ تو قرآن میں رب نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں۔ تو ایمان اور اسلام اور احسان، یہ 3 جواب حدیث جبریل میں ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے اسی انداز سے بیان فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو صدق و اخلاص ہے یہ حاصل ہوگا کہاں سے؟ نماز سے تو نہیں، کیونکہ نماز اپنی قبولیت میں خود اخلاص کا محتاج ہے۔ روزہ، جتنے بھی اعمال ہیں، ہے نیک کام،
ہے نیک کام، مگر ان نیک کام کے ذریعے سے صدق و اخلاص ملنے والا نہیں ہے۔ صدق و اخلاص ملے گا کیسے؟ تو آپ قرآن سے پوچھیں، سورہ توبہ ہے، رب فرما رہا ہے، آیت نمبر غالباً 119 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کو ہم نے اپنی تقریر کے موضوع سخن کے طور پر تلاوت کیا ہے، رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں رب نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین۔ کیا کہا؟ وکونوا مع الصادقین، اور صدق والوں کی صحبت میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صدق و اخلاص والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ یہ صدق و اخلاص صرف تنہائی، خلوت نشینی، نیک کام سے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ صدق و اخلاص ان لوگوں سے ملے گا جو صدق و اخلاص کے درجے پر فائز ہیں۔ اب صحابہ کرام سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو اس لیے ان کے ہر عمل میں صدق و اخلاص مل گیا، ان کے ہر عمل میں صدق و اخلاص کا معاملہ رہا، اس لیے مالیت کم ثواب زیادہ۔ اور بعد میں لوگوں نے صحبت نہ ملی تو مالیت زیادہ اور ثواب کم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا جو دور تھا، سارے صحابہ کرام کے بارے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابی ستاروں کے مانند ہے، اس میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو صدق و اخلاص مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھنے سے ملا، اور اس کے لیے حضرت ایک نوجوان صحابی محارب بن محارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کے سرکار نے پوچھا تھا ان سے ایک مرتبہ کہ بتاؤ تم نے رات کیسے گزاری؟ تو ان کا وہ جواب، بہرحال میں صدق و اخلاص پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ انسان کے اندر جو صدق و اخلاص ہے رب کی رضا کے لیے، وہ کام آدمی کرے دنیا کے لیے کچھ نہ، صرف یہ سوچ کر کے کرے کہ ہم کسی کو راضی کر کے کیا کریں گے، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں مولا تو راضی ہو جا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری خدائی اس سے راضی ہو جائے گی۔ جب رب راضی تو کائنات میں سب اس سے راضی، سب چیزیں۔ اور یہ جو صدق اخلاص ملتا ہے یہ عمل سے نہیں ملتا ہے، یہ اللہ والوں، صدق و اخلاص والے بزرگوں کی صحبت و رفاقت و معیت سے ملتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، بیٹھتے بیٹھتے ملتے ملتے تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت مل جاتا ہے۔ تو ہر ایک کام، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، جو بھی کام ہے، آپ پیسہ کما رہے ہیں تو پیسہ اس لیے کما رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم پیسہ کمائیں گے تو بہت بڑے سیٹ بن جائیں گے، دنیا میری عزت کرے گی، قدر کرے گی، تو یہ آپ کی دنیا داری ہو گئی۔ مگر آپ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ حلال روزی کما رہا ہوں، اولاد کی پرورش کروں گا، راہ خدا میں صدقہ و خیرات کروں گا، ضرورت مند آ جائے گا تو اس کی ضرورت کو پوری کروں گا، تو یہ نیک کام ہو گیا۔ یہ اگر صدق و نیت جو آپ نے کر لی ہے، وہ نیت اگر درست ہے اور ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سب کام ثواب کے لیے، وہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا ہی اسلام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا بعد میں دنیا داری میں کچھ بھی کر، ایسا نہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دل میں نیت ہے کہ ظہر بھی پڑھیں گے، اس بیچ میں آپ نے جو بھی کمایا دنیا داری کے کام کیا، تو فجر سے لے کے ظہر تک 5 گھنٹے کا جو وقفہ وہ پورا وقت آپ کو عبادت میں شمار ہوگا اگر آپ نے نیت کر لیا۔ عشاء کی نماز پڑھے اور آپ یہ سوچ کر کے سو گئے کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، پوری رات سوئے رہے، آپ پر پورا لمحہ عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے اچھے کام کی نیت کر لی ہے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہمیں ہر کام میں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو، سب سے پہلے صدق و اخلاص کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے کوئی بھی کام کرنا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے مولا تو راضی ہو جائے۔ گھر بنانا بتاؤ کیا اسلام کا حکم ہے؟ اگر گھر میں کھڑکیاں لگاتے ہیں، دروازے لگاتے ہیں نا، آپ نے گھر میں کھڑکی لگائی تو وہ کھڑکی کس لیے لگائی کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، یہ سوچ کے لگایا نا۔
آپ نے اپنے گھر میں کھڑکی دروازے لگائے، دروازہ لگایا، آنا جانا ہے، کھڑکی لگایا اس لیے کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، یہ نیت سے آپ نے لگایا، کوئی ثواب نہیں۔ مگر یہی اگر آپ نے یہ نیت کر لیا کہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں سے کھڑکی کھلے رہے گی تو مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، اگر آپ نے اس نیت سے کھڑکی لگایا، حالانکہ روشنی تو آنی آنا ہے، ہوا تو آنا ہی آنا ہے، مگر نیت آپ نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی اور سن کر کے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، جب تک وہ گھر میں کھڑکی لگی رہے گی آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف نیت کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کو ٹھیک کر کے کام کیا اور صحیح نیت سے کام کیا تو وہ کوئی بھی کام ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، مگر ہو حلال جائز کام، دنیا کا ہی کیوں نہ ہو، جیسے ایک میں نے مثال دیا ابھی آپ کو، مگر وہ کام اگر صدق و اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے کریں گے آپ تو وہ کام بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی جو حدیث پہلی نقل فرمائی ہے وہ یہی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جو جیسی نیت کرے گا اس کو ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا۔ گھر سے آپ چلے تھے کہ جا رہا ہوں مارکیٹ بازار میں سامان لوں گا، یہ لوں گا وہ لوں گا، اس کے بعد یہاں تک پہنچے تو سوچے چلو نماز پڑھ لیں گے، تو جب سوچے چلو نماز پڑھ لیں گے اس وقت سے نیکی شروع ہوئی، اور اگر گھر سے آپ نکلے ہوتے کہ نہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر 10 بجے آپ اپنے گھر سے نکل گئے، آج جمعہ کا دن تھا، 10 بجے آپ نہا دھو کے نکلے کہ ہم جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کے نکلے، راستے میں 50 کام آپ نے کیا مگر نیت یہ تھی نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں ابھی تو جا رہا ہوں فلاں جگہ بیٹھوں گا، پیپر پڑھوں گا، یہ کروں گا، چائے پیوں گا، پان کھاؤں گا، اس کے بعد جب ٹائم ہو جائے گا تو مسجد میں جاؤں گا، اگر یہ سوچ لیا تو جب آپ تمام کام سے فارغ ہو کے مسجد میں آئیں گے تب آپ کو ثواب ملے گا، تب سے نیکی شروع ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو بے شمار کاموں کا، نیک کاموں کا ارادہ کر کے نکلو کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، اگر کوئی جنازہ مل جائے گا تو پڑھ لوں گا، کوئی بیمار مل جائے گا تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤں گا، اگر کوئی مجبور ملے گا تو اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، بہت ساری نیک کاموں کی نیت کر کے گھر سے نکلو۔ اگر وہ سب کام تم نے کر لیا تو ان سب کا ثواب، اور نہیں بھی کیا تو نیت کرنے کی وجہ سے ہر ایک عمل پہ ایک نیکی تمہیں مل جائے گی، جو جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے وہ۔ اور اگر پہلے ہی سے دل میں فطور ہو، نہیں یار سونا تو رات بھر ہے، میری تقریر سننے کے بعد پہلے ہی سے دل میں کھٹپٹی ہے کہ 7 بجے اٹھنا ہے، نل آئے گا تب، اور پھر سوتے ٹائم سوچ لیا فجر کی نماز پڑھ کے سوں گا، یہ پہلے ہی فطور ہے۔ اٹھے گا جب 7 بجے اور سن کر کے ارادہ کرنے فجر پڑھ لوں گا تو وہ ثواب نہیں ملنا ہے۔ نیت میں اخلاص ہونا، رب کی رضا ہونا اور سچائی ہونا، اور پہلے ہی دن پہلے ہی ٹائم سے دل میں فطور آ گیا کہ نہیں ابھی نہیں اٹھنا ہے اتنے بجے، اور ارادہ کر لیا وقتی طور پر کہ نہیں فجر پڑھنے چلے جاؤں گا، تو وہ کوئی ثواب نہیں۔ نیت میں سچائی ہو، اخلاص ہو، تو آپ نے نیت کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عمل مکمل طریقے سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو صدق و اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ صدق و اخلاص ہے کیا کہ یہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ ملتا ہے کہاں سے؟ اللہ والوں کی صحبت سے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے جتنی بھی کتابیں ہیں فقہ کی، یا فقہ کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ اس کی نیت میں فساد آ جائے، نیت میں بگاڑ آ جائے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ آپ قانون شریعت ہو، بہار شریعت ہو، فتویٰ رضویہ ہو، فتویٰ عالمگیری ہو، فقہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب پڑھ لو۔ کتاب الوضو ملے گا، کتاب الحج ملے گا، کتاب الزکوٰۃ ملے گا، کتاب الصلاۃ ملے گا، کتاب الایمان ملے گا، مگر جہاں صدق و اخلاص کا معاملہ یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ چیپٹر فقہ کا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ فقہ کا ہے ہی نہیں کہ کوئی عالم تمہیں سلجھا دے، کوئی مولانا تمہیں بتا دے کہ نیت کا جو فساد ہے وہ دور کیسے ہوگا، صدق و اخلاص آئے گا کیسے۔ یہ معاملہ ہے تصوف کا،
اور اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں مل احسان کے جواب میں دیا کہ کانک ترا ہو، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حضرت جبریل امی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جب قضا ہوئی مقام صحابہ میں سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ علی تم بتاؤ تمہیں کون سے سجدے پر زیادہ ناز ہے؟ تو علی نے کہا الحمدللہ مجھے اپنی بندگی کے ہر سجدے پر ناز ہے، اس لیے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اس شوق سے کھڑا ہوتا ہوں کہ خدا کی تجلی دیکھوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس خوف سے نماز پڑھتا ہوں کہ خدا کی تجلی مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں تجلی کو دیکھوں گا تو میرا جو بندگی ہوگی اور وہ تجلی مجھے دیکھے گی تو میرا جو زندگی ہوگی۔ تو نماز اس طریقے سے پڑھی جائے اور یہ سوچ کر کے پڑھی جائے کہ ہم صحابہ کرام کا حال کیا تھا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کب کپاہٹ کا طاری ہو جاتی تھی، کانپنے لگتے تھے۔ مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، تو یہ خوف ایک معاملہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی نماز کے اندر۔ اور آج ہم تو ایسے ہیں کہ نماز میں ہیں اور نہ جانے دنیا بھرے کے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آپ دل میں یہ سوچتے رہیے، ارے دنیا دار جب کسی سامنے جاتے ہو تو تم کتنے باادب مؤدب رہتے ہو کہ نہیں بھائی کلکٹر صاحب نے بلایا ہے، ذرا سے ادھر ادھر نہیں، باادب ظاہری طور پر دل میں لاکھ ریاکاری ہو مگر اعمال میں ظاہری جو ہے تو بناؤ سنگار، اور وہی سوچو کہ یہاں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، جب آپ روزے سے ہیں تو روزے کی حالت میں بہت پیاس لگی ہو اور افطار میں 2 گھنٹہ ٹائم باقی ہو تو آپ یہ تو بول سکتے ہیں یار آج پیاس بہت لگی ہوئی ہے، مگر ایسا تو نہیں وضو بنانے کے لیے کلی کیا تو چلو قطرہ اتار لے، ایسا کرتے ہیں؟ روزے میں کلی کر رہے تھے وضو بنانے کے لیے، پیاس زیادہ لگی، چلو کون دیکھ رہا ہے یار تو کلی کا بہانہ ہے، 2 4 10 قطرہ نیچے اتار لو، کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دنیا دار سے تو بچ جائیں گے مگر پروردگار سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ روزے میں اگر ہم نے 10 قطرہ کیا 1 قطرہ بھی پانی جان بوجھ کے پی لیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں مگر ہمارا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہی حال انسان کا نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ ہم نماز صدق و اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ ارے دنیا دار نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں دیکھ رہے ہیں دنیا والے یہ کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے مگر دل نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہے، تو اس دل کو سمجھائیے کہ نہیں، دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک حقیقی تو دیکھ رہا ہے۔ تو زیادہ کوشش یہ ہو کہ نماز اور سارے اعمال صدق اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ادا کیے جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جو لوگ سنت نماز نہ پڑھ سنت پڑھ